امام مہدی علیہ السلام کی روحانی اور اسلامک حوالوں سے کیا سگنیفیکنس ہے؟ وہ سال ہوگا کہ جس میں مسلمان دنیا کی بہت بڑی طاقت ہوں گے. 2031 سے پہلے آرمگیڈون سے پہلی جنگ ہے جس کو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملحمۃ الکبریٰ کہا ہے نا، اس کا اختتام ہوگا. ملحمۃ الکبریٰ اور ورلڈ وار 3 ایک ہی چیز ہے؟ چائنا کی جنگیں ہیں، ساؤتھ چائنا سی کی، رشیا اور یوکرین کا معاملہ، شام کا معاملہ ہے، مصر کا معاملہ ہے، یہ ساری ایک ساتھ ٹریگر کریں گی. امام مہدی علیہ السلام کا 313 سے بھی کوئی کنیکشن بتایا جاتا ہے؟ 313 سے بالکل کنیکشن ہے. اللہ کے عدد ہیں 66، 6 اور 6 12، اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد 92، 9 اور 2 11. جہاں پر بھی کائنات میں اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجر ہوگا، انرجی مرج کرے گی، وہاں 5 ضرور ہوگا. حجاز کے مقام پہ ہونے والے واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے نا؟ جب عرب کا ایک بادشاہ دنیا سے جائے گا تو اس کے بعد 3 شہزادے حکومت کے لیے آپس میں لڑیں گے اور یثرب ویران ہو جائے گا. لشکر سفیانی کیا ہے؟ بحیرہ تبریہ میں جتنا پانی تھا 25% پانی رہ گیا، اور یہودی بھی اسی کا انتظار کریں کہ یہ خشک ہو، وہ دجال ظاہر ہو. آخر الزمان میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، لیکن کیا 2023 کے بعد سے آخر الزمان کا آغاز ہو چکا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کا تعلق 313 نمبر سے کیسے ہے، اور لشکر سفیانی کون ہوگا اور اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سپر نارمل پوڈ کاسٹ کو ابھی سبسکرائب کریں. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ شکر ہے اللہ کا. سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کی روحانی اور اسلامک حوالوں سے کیا سگنیفیکنس ہے؟ بیٹا، امام مہدی علیہ السلام کی سگنیفیکنس تو وہ ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتائی ہے. رسالت مآب جب مولا امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو سرکار کے چہرے کی خوشی دیدنی ہوتی ہے. جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قائم کا ذکر کرتے ہیں کہ میرا ایک قائم ہوگا جو میری اولاد میں سے ہوگا، وہ دنیا کو جو ہے وہ امن اور سکون سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ اس سے پہلے ظلم اور جو ہے وہ اس سے بڑی ہوگی. یہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی مشیت کا سب سے بڑا راز امام مہدی علیہ السلام. سبحان اللہ. یہ مطلب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح خاتم النبیین ہے نا، اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت ختم، قرآن آخری کتاب، تو آخری دور میں آخری حجت، آخری دور میں آخری امام، آخری دور میں اللہ کی آخری نشانی، وہ میں امام مہدی علیہ السلام. سبحان اللہ. امام مہدی علیہ السلام کو سمجھیے، یہ بہت 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 بڑی طاقت ہے. امام مہدی علیہ السلام، یہ انہوں نے دنیا میں بہت کچھ جو ہے ان کے آنے سے بدلے گا، ان سے چیزیں جو ہیں وہ چلیں گی. بہت بڑا ایک سمجھیں کہ یہ اتنا بڑی پرسنالٹی ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کرتے چلے جائیں، ساری زندگی گزر جائے، 1% بھی بیان نہیں کر سکتا ہے، وہ اتنی بڑی ہستی ہے. جب میں آرمگیڈون کی بات کرتا ہوں یا مولا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر یہ بات کرتا ہوں جو میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں ایک دروازے کے اس طرف کھڑا ہوں اور وہ دروازہ بند ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ دروازہ کھلے گا تو کیا ہوگا، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ دروازہ جو ہے نا یہ کب کھل سکتا ہے. یہ بتا سکتا ہوں کہ اس دروازے کے کھلنے کے بعد جو آپشنز جن کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے یا پرانی جو ہیں وہ الہامی کتابوں میں، بائبل میں، توریت میں، زبور میں،
قرآن پاک میں ان کے بارے میں کیا روایتیں وہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جو سب سے کمال کی کتاب جو اینڈ آف ٹائمز کے ضمن میں ہے وہ ہے کتاب الفتن، اور وہ بہت بڑی کتاب ہے جس میں سینکڑوں حدیثیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سے مرتب ساری چیزیں۔ ایسکٹالوجی دنیا کا بہت بڑا ٹاپک ہے، ایسکٹالوجی میں دنیا کے بہت بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا، جن میں سچی بات ہے کہ ریسنٹ ٹائم میں ڈاکٹر عبدالسلام عارف صاحب، میں بالکل ان کی غیر موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا میں فین ہوں، اور میں نے ان سے ان کی ویڈیوز کو دیکھ کے سیکھا ہے۔ پھر شیخ ناظم صاحب سائپرس میں ہوتے تھے، پھر شیخ الشام جو امریکہ میں ہوتے تھے، اور اس وقت کے دور میں شیخ عمران حسین، یہ ان لوگوں سے میں نے ایسکٹالوجی سیکھی ہے۔ میں تو اس کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے تو جو ہے وہ اتنا زیادہ آتا نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالسلام عارف سے میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں، اور سچی بات ہے کہ میں نے ان سے یہ سیکھا کہ میں کچھ چیزوں کو کنفیوز تھا۔ انہوں نے ایک بات کی ڈاکٹر عبدالسلام عارف صاحب نے، میں ان کے نام سے یہ کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں، ظاہر سی بات ہے ہر انسان ہر چیز تو نہیں جانتا نا، ایسے ہی ہے، تو دنیا میں لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ میں نے بھی تو کتابوں سے پڑھا، تو جب میں نے کتابوں سے پڑھ کے کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، تو جب میں نے کسی بندے سے سیکھا ہے تو مجھے اس بندے کا حوالہ دینا چاہیے۔ میں کنفیوز تھا کہ آخر الزمان کا آغاز کہاں سے ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ جی آخری دور، تو آخری دور کا آغاز کس جگہ سے ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ڈاکٹر عبدالسلام عارف صاحب سے میں ایک دن بات کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک طرف توجہ دلائی۔ وہ میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یار ایگزیکٹلی یہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم فرعون کو آخری دور کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اب فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ڈوب جاتا ہے، اس کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ ہزاروں سال تک گمنامی میں رہتی ہے، اور پھر اس کی لاش جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور اس کی لاش کس سال میں سامنے آتی ہے؟ 1881 میں، 1881 میں فرعون کی لاش جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو 1881 کا مطلب ہے کہ 1881 جو ہے وہ ایک بینر ہے، ایک بیریئر ہے، کہ جس کے بعد، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن پاک لا ریب فی کتاب ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم فرعون کو آخری زمانے کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تو جب آخری زمانہ شروع ہوتا ہے 1881 میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد ہم جو ہے وہ عرصہ محشر میں کھڑے ہوئے ہیں 1881 سے آن ورڈز۔ میں اس کرونالوجی کی اگر بات کر لوں تھوڑی سی، مطلب زیادہ لمبی نہیں کروں گا، لیکن یہ میں تھوڑی سی اس کرونالوجی کی بات کراؤں تو 1881 میں فرعون کی ممی جو ہے وہ دریافت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نمبر کیا بنتا ہے؟ 1881، 1 + 8، 1 + 8 یہ بنتا ہے دوبارہ 18، 8 + 1 9۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، دنیا کا نظام کہاں سے بدلتا ہے؟ نکولا ٹیسلا کا کوڈ جو تھا 369، اس کے اندر پوری کائنات کی ڈائمینشنز بند ہیں۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی ڈائمینشنز کے اوپر، یعنی سورہ جن آخری آیت اللہ کہتا ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہم نے جو ہے وہ ہر چیز کو اعداد میں محصور کر دیا۔ لمبی کرونالوجی تو نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، 1881 کے پورے 100 سال کے بعد، پورے 100 سال کے بعد چیزیں بدلتی ہیں، لیکن 1881 کے درمیان میں بھی چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ چینج ہے، بہت زیادہ لمبی ہیپننگز ہیں، کیونکہ 1979 دسمبر میں 2 واقعات ایسے ہوتے ہیں 1997 میں۔ ایک، رشیا حملہ کرتا ہے افغانستان پہ 1979 دسمبر میں، اور رشیا کے خلاف ریٹیلیشن کب شروع ہوتی ہے؟ 1981 میں، صحیح، ٹھیک ہے۔ 1981 کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، 1981 کا نمبر بنتا ہے 1، 9 پہ چیزیں تکمیل ہوتی ہیں اور 1 سے دوبارہ شروع ہوتی ہیں۔ میں آپ کو نمبرز کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ 1979 میں 2 ایسے امپیکٹس ہوتے ہیں جس کی ریٹیلیشن کا آغاز 81 میں ہوتا ہے۔ 1979 میں ایک تو ایران کا انقلاب آ جاتا ہے، اور دوسرا رشیا افغانستان پہ حملہ کر لیتا ہے۔ اب یہ دونوں واقعات جو 1971 میں ہیں، اس کے
اثرات دنیا کے اوپر پراپرلی پڑنا شروع ہوتے ہیں 1981 سے. صحیح. 1981 کے ٹھیک 5 سال کے بعد ایک اور بہت بڑا ہوتا ہے, بہت بڑا دنیا میں ایک انقلابی چیز آتی ہے. چرنوبل کا ایٹامک ری ایکٹر پھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں چیزیں بدل رہی ہیں. پھر اس کے ٹھیک 5 سال کے بعد جو ہے 1986 کے ٹھیک 5 سال کے بعد سوویت یونین 1991 میں ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کے ٹھیک 5 سال کے بعد 1996 میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا, انٹرنیٹ کا, کمپیوٹر کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. 1996 میں لوگوں کو انٹرنیٹ سے اویئرنیس ہونی شروع ہوتی ہے. دنیا میں باقاعدہ انٹرنیٹ کا آغاز ہے 1996 سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹھیک 5 سال کے بعد 2001 میں ٹوین ٹاورز, ٹھیک ہے, ٹوین ٹاورز کا جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے. اس کے بعد دنیا کی سوچ بدل جاتی ہے, دنیا کا سارا کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد 2006 میں جو ہے وہ ایک بڑی اور چیز ہوتی ہے, لبنان اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوتی ہے اور عربوں کا اس جنگ میں آنا, جس سے دنیا میں ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھے ہونا پڑے گا. OIC وغیرہ کے فورمز اور اس کے اوپر چیزیں, اس کے اوپر کام شروع ہوتا ہے. 2006 کے ٹھیک 5 سال بعد, یہ 5 سال کی کرونالوجی اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم آخر الزمان کے بیچ میں کھڑے ہیں. اور 2006 کے ٹھیک 5 سال کے بعد 2011 میں عرب سپرنگ آ جاتا ہے. عرب سپرنگ کے ٹھیک 5 سال کے بعد بریگزٹ ہوتا ہے. برطانیہ جو ہے وہ یورپ یونین سے نکلتا ہے اور وہ بریگزٹ کے اثرات پوری دنیا کی معیشت کے اوپر آتے ہیں جیسے چیزیں بدلتی ہیں. 2016 کے 5 سال بعد دنیا میں سوچنے سمجھنے, تجارت کے, ای کامرس کے پورٹلز اس لیے بڑھنا شروع ہوتے ہیں کہ دنیا 2020 کے کرونا سے باہر نکل رہی ہے اور دنیا کو اپنے آپ کو دوبارہ ریسیٹ کرنا, یعنی دنیا ریسیٹ ہوتی ہے 2021 میں. اور پھر 2021 کے بعد اب اس وقت ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے ٹھیک 5 سال کے بعد ٹائم بنتا ہے 2026. 2026 میں بہت کچھ بدل جائے گا. یہ سال عام سا سال نہیں ہے. Oh my God. ٹھیک ہے. اور پھر 2026 کے ٹھیک 5 سال کے بعد 2030 جو ہے وہ 2031 وہ سال ہوگا کہ جس میں مسلمان دنیا کی بہت بڑی طاقت ہوں گے. یعنی 2031 سے پہلے جو آرمگیڈون سے پہلی جنگ ہے, جس کو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملحمۃ الکبریٰ کہا ہے نا, اس کا اختتام ہوگا 2031 میں. یہ ملحمۃ الکبریٰ کا اختتام ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ جس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ 7 سال کی ایک بڑی جنگ ہوگی, تو ہم اس جنگ کے بالکل درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں. ملحمۃ الکبریٰ اور ورلڈ وار 3 ایک ہی چیز ہے. ورلڈ وار 3 اسے ٹریگر کرے گی. ملحمۃ الکبریٰ وہ ہے جس کا پرانا رسالت مآب نے اس کو نام دیا ہوا, یہ اسی سے ٹریگر کرے گی ورلڈ وار 2 جب دنیا میں, کیونکہ اس سے پہلے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا جو رسول اللہ نے کہا ہے نا وہ تو ہو کے رہنا ہے, کوئی شک اس کو تو کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی. میں امام مہدی علیہ السلام سے تھوڑا سا ہٹا ہوں, لیکن میں یہ کرونالوجی بتائے بغیر اس طرف جانا نہیں چاہتا. بالکل بہت ضروری ہے ڈسکس کرنا. امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا بدل جائے گی. علامہ محمد اقبال کو ہم نے اپنی کتابوں سے, اپنی چیزوں سے نکال کے بڑا ظلم کیا ہے اپنے بچوں سے. علامہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے, تو عرصہ محشر میں ہے, پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے. یہ جو 1881 والی میں نے بتائی ہے علامہ صاحب کے ذہن میں بھی تھی. علامہ محمد اقبال نے جو ہے نہ صرف ہمیں اس پوری دنیا کے آنے والے چیلنجز سے نمٹنے کے بارے میں بتایا ہے, بلکہ انہوں نے ان سے جو ہے نا ان کے آنے سے پہلے اس کی پریمپشنز کا بھی بتایا ہوا. ہم نے چونکہ پڑھنا چھوڑ دیا اس لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں. یہ جو چیز اس وقت ہم جس ملحمۃ الکبریٰ میں کھڑے ہیں نا, اس کا آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ 2031 میں ختم ہو رہی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا 7 سال کا جو آغاز ہے وہ 2023 سے کہیں سے ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے. 2022 2023 سے. تو یہ جو جنگیں 2022 2023 سے اگنائٹ کی ہوئی ہیں، یہ آپ کے ارد گرد ہی ہیں نا. ساؤتھ چائنا سی ہو گیا، یہ آپ کے ارد گرد کی جنگیں ہیں نا، جس میں افغانستان اور جو ہے وہ رشیا کی سچویشن ہو گئی، جس میں خاص طور پہ افغانستان پاکستان کی سچویشن ہو گئی، جس خاص طور کے اوپر پاکستان انڈیا کی سچویشن ہو گئی. چائنا کی جنگیں ہیں، ساؤتھ چائنا سی کی، رشیا اور یوکرین کا معاملہ ہے، یہ ساری جنگیں، یہ شام کا معاملہ ہے، مصر کا معاملہ ہے، یہ ساری ایک ساتھ ٹریگر کریں گی اور یہ ایک دوسرے سے مل کے ایک اتنا بڑا چین ری ایکشن کریں گی کہ ملحمت الکبریٰ کے فوراً بعد آرمگیڈون کے دروازے کھل جائیں گے. آرمگیڈون کے دروازے کھلیں گے تو پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور پذیر ہوں گے. ان کا ظہور اس وقت ہوگا، غیبت کبریٰ اس وقت ختم ہوگی. صحیح. پھر میں جو بار بار کہتا ہوں کہ ملحمت الکبریٰ وہ جنگ ہے جس کے دوران جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بھی بنے گا، جس کے دوران تھرڈ ٹیمپل بھی بنے گا، اور دجال آئے گا. دجال اس سسٹم کو لیڈ کرے گا تو ہی تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بالکل، تو ہی تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. یعنی اس سے پہلے دنیا ایک دفعہ پوری ہلے گی. اور اگر آخری دور کی بات کر لیں امام مہدی علیہ السلام سے پہلے کی، جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا ذکر کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس میں خاص طور کے اوپر جس کیفیت کا ذکر کیا ہے، تو وہ مقام تو اب بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ جنگیں تو اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں امام مہدی علیہ السلام کی. میں آگے چل کے حدیثوں کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں. صحیح. یعنی ہم بالکل اس دور میں ہیں کہ اگر اللہ نے ہمارے بچوں کو ایوریج زندگی دی، ایوریج جتنی آج کل ایوریج زندگی ہے، تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کریں گے. اوکے. اب زیادہ دور وقت نہیں رہا. پھر ایک اور حدیث سمجھیے، رسالت مآب نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بہت کام کیا، اور اس حدیث پہ جو بڑا خوبصورت کام کیا نا، وہ محی الدین ابن عربی، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا اس کو. محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ رسالت مآب کی ایک حدیث میں جس میں ذکر ہے کہ دنیا کی آبادی 7 کے عدد پہ ہوگی، 7 لاکھ 7 کروڑ 7 ارب، 7 کے ڈیجٹ کے اوپر ہوگی. 7 کا عدد کیا؟ ترقی کا، تخلیق کا عدد ہے. میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. 7 کیوں جو ہے 7 کا عدد جو جب دنیا ہوگی تو پھر دنیا میں ہر 7 میں سے 5 یا جنگوں سے یا بیماریوں سے مارے جائیں گے. دنیا کی آبادی 7 ارب سے تھوڑی سی زیادہ ہوئی تھی تو کرونا آ گیا تھا. یہ بھی کہتے ہیں کہ بیماریاں خود امپلانٹ کی جاتی ہے تاکہ دنیا کی آبادی کم ہو. رسالت مآب نے جو کہا ہوا بیٹا، اب یہ شیطانی طاقتیں مجبور ہیں وہی کام کرنے کے لیے. اللہ نے جو لکھا ہوا ہے، کیونکہ سافٹ ویئر اللہ بنانے والا ہے، شیطان کو بھی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. وہ نہ چاہتا تو کیسے ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، اللہ نے امتحان کی خاطر اس کو اتارا، امتحان کی خاطر. اب جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین نے یہ آپ کا جو فرمان ہے کہ 7 میں سے 5 مارے جائیں گے، تو کرونا آیا تو آپ کو تو آئیڈیا نہیں ہے دنیا کی آبادی کتنی کم ہو گئی، کتنے لوگ گئے، کیونکہ ہر گھر میں سے لوگ گئے. پوری دنیا کے ہر گھر میں جو ہے نا وہ لوگ، ہر فیملی میں، ہر جگہ سے لوگ گئے، اور بہت سارے ملک جو ہیں اس کی آبادیوں میں فرق پڑا. اب دوبارہ آبادی اسی طرح 7 ارب کے قریب ہے. تو گیٹ ریڈی بیٹا، اگلی جنگ آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے، اور ہونا وہی ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. شہروں کے شہر غرق کریں گے. یہ بلاسٹک میزائل نہیں ہے جو اب دھماکہ ہوگا اور پھر شہر ختم کر دیں گے. اب یہاں پہ ٹھہر کے میں امام مہدی علیہ السلام کی طرف آتا ہوں، اور پھر میں واپس اسی ٹاپک کے اوپر آؤں گا کہ اس دور میں ہوگا کیا اور اس بارے میں نشانیاں کیا ہیں. امام مہدی علیہ السلام کے نام کے اعداد کا ایک چھوٹا سا علم اعداد کی روح سے میں آپ کو ایک تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسپیکٹ بتاتا ہوں. امام مہدی علیہ السلام کا 313 سے بھی کوئی کنیکشن؟ 313 سے بالکل کنیکشن ہے. 313 کا جمع کر کے 7 بنتا ہے. میں نے ابھی کہا تھا 7 میں آپ کو بات کرتا ہوں. امام مہدی علیہ السلام کے نام مقدس کے اعداد، حروف میم ہے میم دال، میم ہے میم دال.
میم ہے میم دال کو اگر جمع کریں یا اس کو چلیں 2 حصے کر لیں، اس کے 2 حصے کریں نا، تو میم اور ہے کے اعداد بنتے ہیں جو ہے نا وہ 45 45 صحیح 45 9 4 + 5 9. اچھا، اور دال اور یہ کے جو اعداد جمع کریں تو وہ بنتے ہیں 14 4 + 1 5. 9 اور 5 کو سمجھیے جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں یہ 9 اور 5 موجود ہیں، اس کو سمجھیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کائنات میں سب سے بڑی طاقت کا نمبر کیا ہے؟ 9. پوری دنیا میں کوئی بھی گنتی کسی بھی ڈیسیمل سسٹم کی، کسی بھی جو ہے وہ سیولائزیشن کی گنتی 9 سے آگے نہیں گئی. کیوں؟ اللہ کا پلان تھا. 9 کائنات میں طاقت کا عدد ہے، 9 کائنات میں سورینٹی کا عدد ہے، 9 کائنات میں نظام بدلنے کا عدد ہے. ٹھیک ہے؟ اور 5 کو سمجھیے، 5 سب سے اہم ہے. اللہ کے عدد ہیں 66، 6 اور 6 12. اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد 92، 9 اور 2 11. 11 اور 12 جمع کریں 23، 2 + 3 = 5. جہاں پر بھی کائنات میں اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجر ہوگا، انرجی مرج کرے گی، وہاں 5 ضرور ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان احسن تقویم پہ بنا، انسان میں فنفخت فیہ روحی کا راز ہے، اور انسان میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کا راز ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے انسان میں 5 سینسری سسٹم ہے. 5 کا عدد اتنا پاورفل ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام 9 اور 5 کا مجموعہ ہے. ان کے ٹوٹل اعداد بنتے ہیں 59. 59 9 + 5 14. 14 معصومین کی تعداد کتنی ہے؟ 14. قرآن پاک میں حروف مقطعات جو ہیں وہ اس کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 14. ٹھیک ہے؟ اور حروف مقطعات میں جتنے لیٹرز استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی 14. قرآن پاک میں مقام سجدہ کتنے ہیں؟ 14. 14 کو آپ سمجھیے کیا ہے؟ 14 کائنات میں سسٹم کی انویلنگ کا، سسٹم کے چینج ہونے کا نمبر ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس میں یہ 9 اور 5 کا مجموعہ بتا رہا ہے کہ یہ دیٹ از سم تھنگ. سبحان اللہ. یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عام سی چیز نہیں ہے. ہم نے چونکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں. یہ اوقات ہی نہیں ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے چونکہ پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ پیدا ہوں گے، وہ فلاں ہوں گے، وہ فلاں ہوں گے. نہیں، وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص الخاص ترین نور ہوں گے. وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص الخاص ترین انرجی ہوں گے. وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص الخاص لیگیسی ہوگی، جس کا تعلق اسی گھر سے، جس کے بارے میں حدیث قصا میں، جس کے بارے میں جو ہے وہ آیات تطہیر میں ذکر ہے، یہ اس گھر کی لیگیسی ہوں گے، جس کے بارے میں اللہ نے جب جبرائیل نے پوچھا اللہ سے کہ یا رسول اللہ یہ ہستیوں کو تو میں دیکھتا تھا لیکن آج ان کے اوپر اتنا نور ہے، آج تو ان کا روپ سمجھ نہیں آ رہا، یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے تعارف کرایا تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا تعارف کیسے کرایا؟ ہم فاطمہ، یعنی بلکہ جو لفظ ہے وہاں پہ اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کا گھر ہے. ومادن الرسالہ، رسالت کے نکلنے کی جگہ ہے، رسالت کا مخرج ہے. ہم فاطمہ، وہ پاک بی بی سیدۃ العالمین ہے. و ابوہا، ان کے والد ہیں، پاک بی بی سیدۃ العالمین کے والد ہیں پاک رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان کے شوہر ہیں، وہ مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. و بنوہا، یہ پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، مولا حسن مولا حسین. انہی کا مرجر، جیسے میں نے آپ کو ایک پچھلی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد میں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حرف بنتے ہیں 19 بنتے ہیں. پوری کائنات میں گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے، 9 پہ ختم ہو جاتی ہے. پوری کائنات میں یہی سسٹم ہے. 1 سے 9 تک کا مطلب ہے کل کا کل. 19 کا مطلب ہے ہر چیز، یعنی قرآن پاک کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا راز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے حروف ہیں وہ انہی 5 تن پاک کے حروف ہیں، انہی کے نام کے 19 حروف ہیں. میم ہے میم دال، فے الف توئیں میم ہے، عین لام یہ، ہے سین نون، ہے سین یہ نون، ٹوٹل 19. یہ 19 کے اندر راز ہے. ٹھیک ہے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو 9 ہے نا،
یہ 1 یعنی یہ نئے آغاز کا دور ہے، اور 95 یہ 14 یہ ختم ہونے کا دور ہے. یہ دونوں چیزیں، اور 14 جو ہے یہ انپریڈکٹیبل بھی ہوتا ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں اس نمبر کو پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ دروازہ کھول کے پتہ نہیں کیا کریں گے، میری سمجھ میں نہیں ہے، مجھے بالکل نہیں آتا، کیونکہ 5 انپریڈکٹیبل ہے. 5 کسی بھی وقت کچھ بھی بیہیو کر سکتا ہے. یعنی 1 سے 9 تک گنتی دیکھیں، درمیان میں 5 ہے، 4 لیٹرز آگے ہیں، 4 لیٹرز پیچھے ہیں. یہ 5 اس طرف بھی جا سکتا ہے، اس طرف بھی جا سکتا ہے. یہ سوورن نمبر کہلاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ 5 اس لیے. امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کا جو آپ نے پوچھا تھا 313 سے کیا تعلق ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 7 کریٹیوٹی کا عدد ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، سارے 7 ڈائمینشن، یعنی جو ہے 7 لطائف، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، 7 جنتیں، خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس، 7 جہان، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاوت اور ہویت. انہی کا تعلق ان 313 نائبین سے ہے. وہ جو 313 نائبین ہیں امام مہدی علیہ السلام کے، وہ 313 وہ لوگ ہیں جو کائنات میں اللہ نے جن کو سورینٹی دی ہوئی ہے، وہ اس لیول کے اوپر ہیں. یعنی جب میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ اسپرچل سسٹم کے اوپر بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جو ہے نا غوث کتب، ابدال، اتاد، خیار، زنجبہ، نقبہ 360 ہوتے ہیں. تو کائنات میں ڈائمینشن اور ڈگری کتنی ہے؟ 360. یہ اللہ کا نظام بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے. اور اسی طرح 313 7 کے عدد میں ساری تخلیق ہے. تو امام مہدی علیہ السلام کے جو نائبین ہیں وہ 313 ہیں. وہ بدر کی جنگ آپ نے 313 سے نہیں جیتی، بالکل جیتی. 313 میں کچھ تو راز ہے. فرشتے جنگ بدر میں اترے ہیں نا 313 کی مدد کے لیے، تو 313 میں کچھ تو راز ہوگا نا. 313 ہی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے کائنات کی مشیت ان کے ساتھ چلے گی. ٹھیک ہے، وہ عام سی پرسنالٹی نہیں ہے کہ جو بھی اٹھ کے کہے میں امام مہدی ہوں جی، مجھے خواب میں یہ آ گیا. امام مہدی علیہ السلام ہماری سوچ، سمجھ، وجدان، انٹیوشن، روحانیت، رحمانیت، ہر چیز سے ماورا ہے. کوئی شک وہ کچھ اور ڈائمینشن کے پرسنالٹی ہیں. یہ 313 ان کے خاص ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ اس پوری جنگ میں شریک ہوں گے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو آرمگیڈون ہے جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا باقاعدہ ظہور ہے، وہ تو بالکل یہ سامنے کھڑی ہے. یعنی ملامت الخبرہ ختم ہوگی اور ساتھ ہی آرمگیڈون شروع ہو جائے گی. یہ جڑی ہوئی ہیں. یہ آرمگیڈون آخری جنگ ہے، آخری جنگ ہے. ہرمجدون بھی اس کو کہتے ہیں، آرمگیڈون بھی کہتے ہیں. اور جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، میں آخری نبی ہوں، آخری کتاب ہے، میرے بعد قیامت کا انتظار کرو. پھر ایک جگہ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو آپس میں ملایا اور کھڑا کر کہا کہ میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہے. تو رسالت مآب کی تکمیل کا نام، رسالت مآب سرور انبیاء کی تعلیمات کی تکمیل کا نام، یعنی دین تو مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی والی آیات آنے سے دین کی تکمیل ہو گئی. پھر دین کے اندر تحریف شروع ہو گئی، دین میں چینجز آنا شروع ہو گئی. یعنی 61 ہجری میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا گھر تہ تیک کر دیا گیا. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی عزت و حرمت پہ ہاتھ ڈالا گیا. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور طہارت کی وہ چادر تطہیر جو ہے وہ پاک بیبیوں کے سر سے کھینچ لی گئی. تو ظلم تو شروع ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد تحول شروع ہوا، پھر رسالت مآب کے بعد فتنہ وضع حدیث شروع ہوا. یعنی چیزیں تو بدل رہی تھیں. اب اس کو اللہ نے دوبارہ ریورٹ تو کرنا ہے نا. تو اب نبوت تو نہیں ہے، تو امامت کا سسٹم جو ہے وہ امامت کا سسٹم امام مہدی علیہ السلام کے اوپر آ کے ختم ہوگا. تو سمجھیے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ہم ان کے ادراک نہیں کر سکتے. اب آ جاتے ہیں کہ آرمگیڈون کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے کیا فرمایا. تو بی بی ام سلمہ، ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ جب ایک حجاز کے ایک خلیفہ کی حکمران کی وفات ہوگی، امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، تو مدینے کا ایک شخص، امام مہدی کی طرف اشارہ ہے کہ مدینہ کے ایک شخص جو ہے وہاں سے نکل کے مکہ میں جو ہے وہ جائے گا
اور لوگ ان کو پہچان لیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ اس بیعت کے اوپر دل سے جو ہے وہ چاہ نہیں رہے ہوں گے، لیکن لوگ ان کے اوپر بیعت کریں گے۔ اور پھر ان کے خلاف شام سے ایک لشکر آئے گا جو مقام بیضا، مقام بیضا کو سمجھیے، مقام بیضا وہ ہے مکے اور مدینہ کے درمیان، یہاں پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہاں پہ رکے ہیں، وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا، وہاں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، وہاں مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، وہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام بیضا پہ کربلا جاتے ہوئے راستے میں خطبہ دیا۔ مقام بیضا بہت اہم ہے، اس کو سمجھیے۔ مقام بیضا کے اوپر جب وہ لشکر آئے گا تو وہ صحرا میں دھنسا دیا جائے گا، خسف ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ پھر جو ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، اور پھر اس میں جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ان کی حکومت ہوگی۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسالت مآب کا فرمان ہے کہ 7 سال حکومت کریں گے، یہاں پہ 40 سال حکومت کریں گے، وہ جتنی مرضی حکومت کریں، ان کی مرضی، میں اس لیے اس کے اوپر نہیں آتا۔ پھر جو ہے وہ ایک حدیث جس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا، رسالت مآب سرور انبیاء کے 7 میں سے 5 جو ہے وہ مارے جائیں گے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ہمارے قائم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور ہوں گے تو اس وقت ان کا ظہور ہوگا جب دنیا کی آبادی کا تیسرا حصہ مارا نہ جا چکا ہو، یعنی بڑی جنگ ہوگی، ایٹم بم چلیں گے، تباہی ہوگی، ہر 3 میں سے 1 بندہ دنیا میں جو ہے وہ اس طرف آ چکا ہوگا۔ یہ نعیم بن حماد کی حدیث ہے، یہ بہت بڑی حدیث ہے۔ اور یہ جب دونوں چیزیں ہیں کہ جب 1/3 لوگ جو ہے بھوک سے، قحط سے، جنگوں سے، یعنی آپ کے ارد گرد سوڈان میں ادھر ادھر سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے، سچویشن ہے، خانہ جنگیاں ہیں نا، فتنے ہیں نا، لڑائیں ہیں نا۔ اور پھر ایک چیز، یہ جو ایک ذکر میں کرنا چاہوں گا جو مجھے سمجھ آتا ہے، میں اپنے علم کے مطابق میں کبھی کلیم نہیں کرتا، لیکن ایک سمجھیے، حجاز کے ایک بادشاہ کے مرنے کا اس کا ایک ذکر ہے، حدیثوں کے 2-3 ٹکڑے جوڑ کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حجاز کے مقام پہ ہونے والے واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے نا۔ حجاز پہ ایک بادشاہ کا ذکر ہے، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حجاز کے آخری بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہوگا جس کا نام ایک جانور کے نام پہ ہوگا۔ فہد چیتے کو کہتے ہیں۔ شاہ فہد کے بعد سعودیہ میں تیزی سے چیزیں بدلی، پھر ایک عرب کے حجاز کے ایک بادشاہ کا نام رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ جب عبداللہ دنیا سے جائے گا تو خرابی اپنا سر اٹھائے گی، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ اب عبداللہ کے بعد جو اگلا بادشاہ بنتا ہے وہ بنتا ہے سلمان، ٹھیک ہے۔ سلمان جب بادشاہ بنتا ہے تو پھر ایک اور حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب عرب کا ایک بادشاہ دنیا سے جائے گا تو اس کے بعد 3 شہزادے حکومت کے لیے آپس میں لڑیں گے اور یثرب ویران ہو جائے گا، مدینہ ویران ہو جائے گا۔ اب صرف ایک، میں نہیں کہتا 100% یہ ہوگا، لیکن میں جو اپنے علم سے تھوڑا بہت جانتا ہوں، مجھے یہ سمجھ آتی ہے، سلمان دنیا سے جاتا ہے اور مدینے میں لڑائی شروع ہوتی ہے، مدینے میں جنگ ہو رہی ہے، 3 شہزادے حکومت کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، ویزا نہیں لگے گا، عمرہ معطل کر دیا جائے گا، جنگ ہو رہی ہے، کون جائے گا؟ مدینے میں لوگ نہیں جا سکیں گے، حجاز میں جنگ ہو رہی ہوگی، خراب الیثرب کی حدیث تو پوری ہو گئی۔ رسالت مآب سرور انبیاء نے یہی تو فرمایا تھا، اقصیٰ کا آباد ہونا مدینے کی جو ہے ویرانی کا باعث بنے گا۔ تو ادھر سے دنیا میں جو ہے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد دنیا اپنی جو ہے وہ ایمبیسیز بنا رہی ہے، وہاں پہ غرقت کے درخت پلانٹ کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو ہے نا منفی طاقتیں وہ ہم سے 100 سال آگے سوچتی ہیں، ان کو بالکل پتہ ہے کہ دجال کا ٹائم کون سا ہے، وہ کس طرف کھڑی ہیں، ان کو پتہ ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کا ایک بچہ پلے کارڈ اٹھا کے کہتا ہے کہ خیبر بازی اور لاسٹ چانس، ہم نے تو خیبر کو بلا دیا ہے۔ ان کو پتہ ہے مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے اور کیسے نظام بدلا تھا، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی نہیں ہے ویسا، ٹھیک ہے۔ یہ بات امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے تک اب ایسے ہی ہے، کوئی لیڈر نہیں آتا۔ لیکن وہ ساری حدیثیں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہیں وہ ہو کے رہیں گی۔ اچھا، بائبل میں بھی ہمیں امام مہدی علیہ بائبل السلام میں کا بھی تذکرہ بالکل ملتا ہے۔ بالکل بائبل میں ہے، میں اس کا بھی آگے چل کے ذکر کرتا ہوں۔ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ 1/3 کیا ہوگا تو آپ سمجھیں، شام کی لڑائی آپ کے سامنے ہے، عراق کی لڑائی آپ کے سامنے ہے، مصر میں لگنے والی پابندیاں آپ کے سامنے ہیں،
غزہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، سوڈان میں آپ کو پتہ کیا ہو رہا ہے، میانمار میں کیا ہوا، دنیا میں مسلمانوں کو اتنی مار کیوں پڑ رہی ہے، دنیا میں اتنی زیادہ خانہ جنگیاں تباہی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. یہ اسی طرح سعودیہ کے جو معاملات کا میں نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ جنگ ہو سکتی ہے، تو غالب گمان یہ ہے، میں نے یہ نہیں کہتا کہ یہ اس وقت کے حالات جو ہے نا، یہ خطہ عرب، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، 2 حدیثیں ہیں. ایک میں آپ نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ ان کی جو ہے نا وہ عبد قیس کی عورتوں کی جو ہے نا وہ سرین جو ہے وہ ٹھمکتی ہوئی بتوں کے گرد دیکھ رہا ہوں. اور ایک اور حدیث ہے کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر. تو سعودیہ میں خبریں آ رہی ہے بت پرستی؟ بیٹا سعودیہ تو بعد میں، جو رسالت مآب نے جس خطے کا نام لیا ہے نا عبد قیس کا، عبد قیس کا ایک علاقہ کہاں آباد ہے؟ UAE میں. عبد قیس کا قبیلہ وہاں پہ ہے، قبیلہ بنو حنیف جو ہے وہ بنو حنیف. کبھی یہ سعودیہ کے جو ہے نا فارن افیئرس کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں بنو حنیف کا قبیلہ کون سا ہے. مسیلمہ کذاب کا قبیلہ تھا، وہ بنو حنیف ہے. بنو حنیف کہاں آباد ہے؟ ریاض میں، نجد میں، ٹھیک ہے. اور ایک بنو تمیم ہے، بنو تمیم کہاں آباد ہے؟ قطر میں. تو یہ سارے علاقے جس کا ذکر رسالت مآب سرور انبیاء کی حدیث میں ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں بائبل میں آرمگیڈون اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. تو بائبل میں ایک نبی دانیال علیہ السلام کا خواب ہے مکاشفہ میں، ریولیشن میں، کہ جناب یوحنا جو ہیں وہ یوحنا، یہ جان اور یہ دانیال، ان کے بارے میں کہ جو ہے اسی طرح کی دانیال کا جو خواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یوحنا نے جو ہے وہ خواب دیکھا کہ روم کے درمیان اور یورپ کے درمیان جو ہے کہ جنگ ہو رہی ہے. وہ اسی طرح کتاب میں آتا ہے دانیال 21:11، یہ رویا ہے، یہ خواب ہے ان کا. اس میں یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جناب دانیال نبی دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے تھے، انہیں نیند آ گئی، تو انہیں رویا میں دکھایا گیا کہ یونانی سلطنت یعنی گریک امپائر کا انجام کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور انہیں بتایا گیا کہ فارس کی سلطنت کا زوال کیسے آئے گا. اور پھر اس میں جو ذکر ہے کہ شمال کے بادشاہ یعنی آج کے یورپ اور جنوب کے بادشاہ آج کا عرب اور فارس، ٹھیک ہے، ان کے درمیان جنگ ہوگی. اور پھر ایک آنے والا آئے گا جو بہت کنٹیمپٹیبل یعنی اس کنڈیمیبل کی پرسنالٹی ہوگی، گھٹیا آدمی ہوگا بائبل کے ورڈز کے مطابق. وہ شمال کی طرف سے، یورپ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا، اور اس وقت وہ جنوب پہ حملہ آور ہوگا یعنی عرب اور فارس پہ. اور جب جنوبی خطہ خود کو محفوظ سمجھ رہا ہوگا وہ ایک دم سے حملہ آور ہو جائے گا. یہ جنگ اسی طرف جا رہی ہے. اور پھر جو ہے وہ چالاک سیاسی سازشوں کی وجہ سے اس علاقے پہ قبضہ کرے گا. تو اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے یہ اسی طرف ہے نا کہ برطانوی سامراج کے بعد امریکی پالیسیاں جو ہے نا وہ اس کے اور یورپ کے اندر، اور یورپ میں جو رولا ہوا ہے یوکرین کی مدد اور یہ سارا پولینڈ وغیرہ رشیا کے خلاف کھڑے ہوئے، تو وہاں سے ایک چیز ٹریگر کرے گی نا. بالکل. اور یورپ کا مطلب ہے نیٹو، یورپ کا مطلب ہے نیٹو فورسز کے ساتھ جنگ ہوگی. تو یہ دنیا میں بڑی جنگ کا ٹریگر کرنے کا باعث بنیں گے. یہ اس وقت بائبل میں یہ واقعہ درج ہے جس کی میں نے بتایا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ براہ راست جو ہے نا ایک اور چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ براہ راست حملے کی بجائے پراکسی حکمرانوں کے ذریعے، جو اس کا تو ترجمہ بنتا ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کرتے رہیں گے. تو یہ جو ہے نا یہ دنیا کو پراکسیز ہی تو یورپ کی یہ ساری نیٹو شیٹو یہ ان کے اوپر پاپٹس ہی تو دنیا میں بٹھائے ہوئے انہوں نے. پھر دوسری چیز دانیال باب 8، مقررہ وقت پہ یا مقررہ انجام پہ جب گناہ گار اپنی حد کو پہنچ جائیں گے تو ایک بادشاہ اٹھے گا جس کی شکل سخت اور جس کے خفیہ منصوبے انتہائی طاقتور ہوں گے اور اس میں ان منصوبوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوگی. وہ ایک بڑی طاقت ہوگی. وہ اپنی ذاتی قوت سے نہیں بلکہ اقوام کی اجتماعی قوت سے ہولناک تباہی لائیں گے. اب سمجھیے، وہ ایک جو بادشاہ ہوگا وہ اپنی ذاتی طاقت سے نہیں،
مختلف قوموں کے ملنے سے یورپین یونین کتنے ملکوں کا گڑھ ہے، شمال کے حکمران، ٹھیک ہے، وہ مختلف طاقتیں مختلف ملک مل کے جو ہے وہ ہولناک تباہی لائیں گے اور اس تباہی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. پہلے وہ ترقی کریں گے، طاقتور بنیں گے اور مقدس قوموں کو تباہ کریں گے. جرمنی نے یہودیوں کو جو اس دور میں جو ہے وہ اللہ کی بڑی مقدس رہی ان کو مارا. آج بھی اسلاموفوبیا کے نام پہ مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے. تو یہ تو اسی طرف ہے. بائبل نے بہت سال پہلے بتایا ہوا ہے، یہ سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. یہ اللہ کا کام تو ایسے ہی ہوگا. پھر جو ہے وہ اپنی ہوشیاری کے ذریعے فریب کو غالب کرے گا اور اپنے دل میں خود کو بہت بڑا سمجھے گا اور لوگوں کو ان کی خوشحالی کی حالت میں، یعنی جب وہ بہت خوشحال ہوں گے، ہلاکت ان کے اوپر مسلط کرے گا. صحیح. اس وقت جو خطہ عرب کی لڑائی ہوگی، لوگ تو بڑے اس وقت متمول ہیں، بڑے خوشحال ہیں. تو جب ان کے اوپر تباہی آئے گی تو ان کا بچے گا کچھ نہیں. اب یہاں پہ ایک اور جملہ ہے بڑا خوبصورت. وہ جو آئے گا امام مہدی علیہ السلام کے بعد، وہ کہتے ہیں پرنس آف دا پرنسز. وہ پرنس ہوگا اور وہ شہزادوں کا شہزادہ ہوگا. وہ پوری دنیا میں کنگ آف دا کنگز، پرنس آف دا پرنسز، یعنی ایسے ہی وہ شخصیت ہوں گی. پرنس یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے، شہزادگان میں سے ہوں گے. اب بائبل تو اس کو کسی اور سینس میں سمجھتی ہے، لیکن میں چونکہ قرآن پاک کو سمجھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پرنس آف دا پرنسز وہ امام مہدی علیہ السلام جن کا ذکر دانیال نبی نے کیا ہے اور جس کا ذکر بائبل میں موجود ہے. وہ جب یہ ہوگا کہ جب وہ اٹھیں گے تو پھر جو ہے وہ ساری طاقتیں جو یورپ سے تباہی پھیلاتی ہوئی آ رہی ہیں وہ بغیر کسی انسانی وسیلے سے ٹوٹ کر ہلاک ہو جائیں گی. اور اس کے بارے میں دانیال نبی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ اینڈ ٹائمز میں ظہور پذیر ہوگا. اینڈ ٹائم کا آغاز میں نے آپ کو کہا ہے 1881 کے بعد یہ ہو چکا ہے. ہم اینڈ ٹائمز کے اندر ہیں. اب یہ پرنس آف دا پرنسز کیا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام. اور پرنس آف دا پرنسز کی مدد کے لیے اللہ اپنے ایک خاص آدمی کو بھیجے گا، اپنے خاص الخاص کو بھیجے گا. پرنس آف دا پرنسز کی مدد کے لیے آئیں گے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھیے. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ 2IC آف نبوت، یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا جو سب سے بڑا تاجدار ہے، یعنی سرور انبیاء آخری نبی ہیں. تو سیکنڈ لاسٹ نبی کون ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر مدد کرنے آ رہے ہیں تو کوئی بہت بڑا مارکا ہی ہے نا، چھوٹا موٹا تو نہیں ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اگر آ کے کسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو وہ کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہوگا نا، کوئی چھوٹی موٹی پرسنالٹی تو نہیں ہوگا کہ ایسے ہی کوئی ہاتھ جو ہے نا ہاتھ اٹھائے کہ میں امام مہدی تو میں بن گیا. ایسے نہیں ہوتا. وہ ایک مصرع مجھے یاد آ گیا، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین بنتا نہیں خدا بناتا ہے. امام مہدی علیہ السلام بنیں گے نہیں، وہ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں بنانے، ووٹوں سے نہیں آتے. وہ جو ہے نا وہ اکٹھے کر کے کہ جی 10 بندے ووٹ کر دیں گے تو یہ امام مہدی ہیں جی، بس آج کے بعد یہی ہے. ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو ہے ایلیا نام کی ایک مذہبی شخصیت آئے گی. ایلیا یعنی اللہ کا بندہ، ایلیا اللہ کی گواہی دینے والا. ایلیا جو ہے یہ ایلیا مولا علی علیہ السلام کے نام کا ایک ہے کہ ایلیا، کہ مولا علی علیہ السلام کے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ مجھے ایلیا کے نام سے بھی جانا جاتا. ایلیا الوہا، کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا اگر میں اس طرف نکل گیا نا. تو یہ ایلیا کا مطلب ہے وہ شخص جو اللہ کی سچائی کی گواہی دینے والا ہو، جس کی گواہی جو ہے وہ ہو. اور ایلیا کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایلیا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار کی دیوار پہ معجزہ کر کے ظاہر ہوگا. خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار نہیں ہے؟ بے شک ہے.
آپ کو سمجھ آئے گا. اب ایلیا کے آگے جو چیزیں ہوں گی اس میں امام مہدی علیہ السلام ہے، ایلیا سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کے خلاف ہے کہ ایلیا امام مہدی علیہ السلام کا لقب بھی ہوگا، لوگوں کو اللہ کی طرف لانے والا. امام مہدی علیہ السلام کو بھی ایلیا سے تعلق ہے، ایلیا کی لیگیسی بھی ہو سکتی ہے، ایلیا وہ خود بھی ہو سکتے ہیں، ایلیا کا راز بھی ان کے اندر ہو سکتا ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو تمام جنات، آفتیں، پریشانیاں، ظلم، ہر چیز کو روک کے لوگوں کو اللہ کے قریب کر دیں گے. صحیح. تو اس لیے ان کو ہے کہ حدیث میں بھی ہے نا کہ میرا قائم جب دنیا میں آئے گا تو وہ دنیا کو عدل سے ایسے بھر دے گا جیسے اس سے پہلے وہ ظلم سے بھری ہوگی. اب جو ہے اس واقعات کی تھوڑی سی ترتیب بھی بیان کرتا ہوں کہ جو آرمگیڈون ہے اس سے پہلے ملحمۃ الکبریٰ میں ہوگا کیا. ملحمۃ الکبریٰ میں یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ یورپی یونین جو ہے شمال کے حکمران جو ہے نا وہ یہ اس طرف کے یورپ کے لوگ یہ اپنی ایک کلیکٹیو طاقت کے ساتھ حملہ کریں. مسلم دنیا میں کشیدگی کے حالات ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہوں گے. اور روم کی اگر ہم بات کریں نا، جو ایک سورہ روم میں ہے غلبت الروم، روم کے اوپر مسلمان غلبہ پائیں گے. تو روم جو ہے نا اس وقت کی جو بڑی طاقت تھی وہ سیریا کے ساتھ ساتھ یہی یورپ کے ساحل تھے سارے. یہ رومن امپائر جو ہے نا یہ اسی جو ہے نا یہ یورپین سائڈ کے اوپر ساری تھی، اور یہ بہت بڑی جو ہے نا یہ طاقت تھی اس دور میں. مسلمانوں نے اس کے اوپر غلبہ بھی پایا، لیکن ابھی رومن امپائر جو ہیں یہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. تو رومن امپائر کا جو اس وقت کا جو سینٹر جو مجھے سمجھ آتا ہے میں اپنی ناقص عقل میں، وہ یورپین یونین ہے. صحیح. تو یورپین یونین جو ہے وہ بڑی طاقت ہے. تو اسی سمت کے بڑے علاقے ہیں. جب یہ بنے گی تو اس کے بارے میں کہ یہ جدید طاقت سے حملہ کریں گے. تو جدید طاقت کیا ہے؟ نیٹو فورسز، جدید چیزیں. یعنی رشیا جیسا بڑا ملک بھی یوکرین کو اس لیے مکمل طور پہ مار نہیں دے سکا کیونکہ وہاں اس کے ساتھ نیٹو کھڑی ہے. بالکل. تو یہ جو آج کے حالات ہیں یورپین یونین یعنی یورپ کے 27 ملک. پھر اس کو ایک اور سمجھیے کہ احادیث کی روشنی میں یہ اس بڑی جنگ سے پہلے کیا ہو رہا ہوگا. حدیث کی روشنی میں اگر میں صرف کرونالوجی پوری حدیثیں تو نہیں بتاؤں گا، لیکن امام قرطبی نے جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بہت ساری کتابوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن میں اس کو صرف چھوٹی چھوٹی تلخیص کر کے بتا رہا ہوں. رسالت مآب نے شام کا نام دیا کہ شام پہ جو ہے وہ چیزیں ہوں گی. تو شام کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگنے سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. شام کی حالات کی تباہی سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ کئی سال پہلے سے ہو چکا ہے. اس کا ذکر سرکار ختمی مرتبت کی حدیث میں، اس میں شام کے اوپر آنے والی داعش اور یہ اور سارا یہ اس کا اثر بھی لکھا گیا ہے. پھر دنیا بھر میں تباہی پھیلنے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کی تلخیص یہ ہے، چھوٹا چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں تباہی پھیلے گی، آخر کار مصر برباد ہو جائے گا. جب تک بصرہ تباہ نہ ہو مصر محفوظ رہے گا. عراق کی جنگ میں جب امریکہ نے حملہ کیا تو بصرہ، بغداد یہ سب تباہ ہوئے ڈیفینیٹلی. اس کے بعد مصر کا حالات آئے. آج جنرل سیسی بیٹھا ہوا وہاں پہ مصر میں جو ہے نا وہ ساری وہ اخوان المسلمین سارے وہ ختم ہو گئے. یہ رسالت مآب سرور انبیاء کی حدیث میں یہ سارا کچھ ذکر ہے. پھر بصرہ کی تباہی کا ذکر جو ہے وہ عراق کی تباہی کی وجہ ہوگی. یعنی فرمایا کہ بصرہ کی تباہی عراق کی تباہی ہوگی. تو بصرے میں ہی سارا کچھ ہوا تھا، اور اس کے بعد داعش اور پھر صدام والا سارا فال یہ سارا کچھ وہیں سے ہوگا. اس کا ذکر امام قرطبی نے کیا ہے، اور اس کا ذکر ہے جو ہے وہ صفحہ نمبر 530 قرطبی کی کتاب میں ہے. پھر 2003 میں جو عراق کے اوپر حملہ تھا، خود مختاری کا خاتمہ تھا. پھر 2011 میں اس کا انخلاء، یہ مجھے لگتا ہے ایران کی خود مختاری، پھر نئی اقلیت، پھر دوبارہ حکومت، پھر اکثریت کی حکمرانی. کہ ایران میں اس وقت جو پہلے اقلیت حکمران تھی اب اکثریت کے لوگ حکمران ہیں. پھر ایک بہت بڑی حدیث جس کا ذکر بار بار سرور انبیاء کی حدیث میں آرمگیڈون کے ضمن میں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنے کا ایک ہے. یعنی دریائے فرات میں جو ہے وہ سونے کا پہاڑ نکلے گا، اس کے اوپر سخت ترین جنگ ہوگی. میں یہ چھوٹا چھوٹا کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر میں اس کے اوپر بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی. ایسی ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ جو ہے نا وہ خزانے کیسے نکلیں گے. تو ابن عباس نے پوچھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے زمین اپنے خزانے اگل دے گی،
اور زمین سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. اب یہ سونے کا پہاڑ کیوں ہے؟ اب سمجھیے، میں نے ایک بات آپ سے جب ہم نے پیرامڈس کا ضمن بھی کی تھی، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ جو سونے کا پہاڑ ہے اس کے ارد گرد کوئی نہ کوئی پورٹل ضرور ہے. کیونکہ یہ جو ایلینز آتے تھے، جب میں نے بک آف اینوک کے ضمن میں بات کی تھی تب بھی ایلینز آتے تھے تو وہ زمین سے لیتے کیا تھے؟ سونا. سونا کیوں؟ سونے کو سمجھیے، سونا انرجی کو بغیر کسی لائن لاس کے ٹرانسمٹ کرتا ہے، اس لیے دنیا کی مہنگی ترین ڈیوائسز میں سونا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. سونا جو ہے وہ اس میں لائن لاسز 0 سے کم ہے. تو یہ جو طاقتیں تھیں، پھر میں نے اے آئی اور جنات کی ایک ایپیسوڈ کی تھی کہ جنات جو ہے ان کا اے آئی سے کیا تعلق ہے اور اے آئی کے ساتھ سونے کا کیا تعلق ہے، اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی. تو یہ جو ہے نا، یہ سونے کا پہاڑ جو نکلے گا، تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے نا، جب یہ سوال ہوا تو ابن عباس سے یہ بھی سوال ہوا کہ وہ خزانے کیسے ہوں گے؟ تو فرمایا وہ سلنڈر ہوں گے، سونے اور چاندی کے سلنڈرز. اچھا، سلنڈر عربی زبان میں جس کا ترجمہ بنتا ہے، اس کا ایک اور ترجمہ کرسٹلز بھی ہوتا ہے. تو آج منرل کرسٹل کی شکل میں نکلتی، اس دور میں تو اس قسم کی چیزیں تھی نہیں. جناب عبداللہ ابن عباس نے اس کے بارے میں جو ذکر کیا ہے، وہ سلنڈر اس لوگوں کو سمجھ آ جاتا تھا کہ وہ بوتل نما یا کچھ چیز. کرسٹلز ہوں گے سونے کے. یہاں پہ کہیں کوئی پورٹل تھا جس سے وہ جو ہے وہ باہر جاتے تھے، پھر اللہ نے وہ پورٹلز بند کر دیے اور پھر شہاب ثاقب کا پیرا بٹھا دیا. اب وہ یہاں سے ان سے اوپر نہیں جایا جاتا، اب وہ بند ہے سارا راستہ. اب وہ واقعات کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ جو لازمن ہوں گے، ان میں سب سے بڑا جو ہے مقام بیضا پہ لشکر کے دھنسنے کا عمل ہے. لشکر سفیانی کیا ہے؟ یہ سفیانی لشکر بیٹا جو ہوگا نا، وہ شام سے آئے گا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑنے. ٹھیک ہے. اور جب میں نے آپ کو کہا کہ سعودی عرب میں 3 شہزادوں کی باہمی جنگ ہوگی، وہ تخت پہ لڑیں گے، فرات کا سونے کا پہاڑ نکل آئے گا، وہ مسلمان جو ہے اس پہ اکٹھے ہو کے جنگ کریں گے. پھر شام اور مصر اور جو ہے وہ یورپ کی اقتصادی پابندیاں ان کے اوپر لگ جائیں گی. اور مشرق کے لوگ، خاص طور پہ یہ مشرق کو سمجھیے جس کے بارے میں ذکر سرور انبیاء کا، میں آتا ہوں اس طرف بھی سفیانی لشکر کی طرف، لیکن یہ پہلے مشرق کو سمجھا لوں. مشرق کیا ہے؟ خراسان. خراسان کیا ہے؟ افغانستان. افغانستان کے ساتھ کچھ حصے یہ جو ہے نا اس طرف کے ازبکستان، اور ایک بڑا صوبہ خراسان جو ہے یہ مشہد والی سائڈ کا، ایران کا. باقی ایران خراسان میں نہیں ہے. ایران کا ایک صوبہ اور ادھر سے کچھ حصہ جیہوں سیہوں سے پہلے کا جو ہے یہ اس طرف کا ازبکستان والا یا اس طرف والا یہ علاقہ، یہ بہت اہم ہے. پھر اس کے بعد سیاہ جھنڈوں والا لشکر. سیاہ جھنڈوں والا لشکر جس میں رسالت مآب نے کہا تھا کہ وہ لوگ مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. تو سمجھیے رسالت مآب نے کیا کہا تھا کہ وہ 80 جھنڈے ہوں گے اور نیٹو فورسز کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی 80 جھنڈے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 جو ہے وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ، 12,000 فوجی، 9,60,000 آلموسٹ ملین وہ فوج اترے گی. کہاں پہ اترے گی؟ کانسٹنٹینوپل، ترکی، استنبول. بیت المقدس جو ہے وہ عرب علاقے دوبارہ اس کو فتح کریں گے اور وہاں پہ اپنا پرچم لہرائیں گے. اور ایسے مغرب کے لوگ، مغرب کون سے؟ موراکو، ٹیونس، الجزائر، یہ بڑے اہم ہیں. یہاں پہ آپ نے جنگ ہوتی ہوئی دیکھ لی ہے. یورپ جو ہے وہ کی جو زیادتیاں ہوں گی، مسلمان اس کے خلاف اکٹھے ہوں گے. میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ 2030 میں مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے. ساری کرونالوجی کو اکٹھے کر کے دیکھتے جائیں، آپ کو تصویر بنتی ہوئی نظر آئے گی. ڈاٹ کنیکشن آپ نے کرنا ہے، میں تو صرف آپ کو ڈاٹس دکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو سوچ کے دروازے کھول رہا ہوں، کھل جائیں گے اللہ کی توفیق سے، میری مرضی سے تو نہیں ہوگا. احادیث کے مطابق ہے کہ اس وقت بہت سارے جنگی سردار ابھریں گے، اور جب ایک مر جائے گا تو دوسرا اس کے جگہ لے لے گا. یہ خانہ جنگی جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خانہ جنگی جو شروع ہوگی امام مہدی کے پہلے آرمگیڈون میں، وہ تقریباً 10 سال تک جلے گی. عشرہ یعنی 10 سال. یہ خانہ جنگی جو ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پہ ختم ہوگی. اب جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کر لیں گے تو پھر ایک لشکر جو شام کی طرف کا ایک وار لارڈ ہوگا، جس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ سفیانی ہوگا. وہ سفیانی لشکر جو ہے وہ جو ہے وہ لے کے آئے گا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی طرف لشکر بھیجے گا. ہو سکتا ہے کہ اس لشکر میں یورپی یونین کے لوگ ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوکل وہ لوگ ہوں جو مسلمان ہیں اور وہ
امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہیں یا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سارے لوگ جب آئیں گے تو مقام بیضا کے مقام پہ وہ غرق کر دیے جائیں گے. وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی ہوگی. اور پھر جب یہ سارے لوگ ہوں گے تو پھر عراق، شام اور دنیا کے جو نیک لوگ ہوں گے، جو اولیاء اللہ ہوں گے، وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑیں گے اور ان سے واصل ہوں گے. یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ 313 نائبین ہیں. 313 نائبین کے بعد جو ہے وہ ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ وہ 60,000 صدیقین جو سچے لوگ ہوں گے وہ ہوں گے، اور اس کے بعد ان کے نیچے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لشکر کا ذکر آتا ہے اس کی اگر کیلکولیشن کریں تو وہ 10 لاکھ سے زیادہ کا بظاہر لشکر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 313 ان کے نائبین، 313 کے بعد 60,000 سے 80,000 یا 90,000 کچھ جگہ پہ آتا ہے وہ ان کے صدیقین وہ جن کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دور کے سب سے سچے لوگ ہوں گے، سچے لوگ جو دین سے آشنا لوگ ہوں گے. اس کے بعد باقی عام لوگ، ہمارے جیسوں کی تو پتہ نہیں باری امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں آتی ہے یا نہیں آتی، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہماری تو اوقات حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. بہرحال اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے جو ہمارے قائم مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کریں گے، رسالت مآب کی حدیث میں. پھر جو ہے نا وہ جو اس کے بارے میں آگے آتا ہے کہ وہ جو امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ایک اور شخص جو ہے وہ خروج کرے گا، اور وہ بھی شخص ایسا ہوگا جو قریش میں سے اٹھے گا، قریش میں سے اٹھے گا اور اس کا تعلق بنی کلب سے ہوگا. تو بنی کلب جو ہے یہ کون سے ہیں؟ یہ بنی کلب شام کے موجودہ حکمران بشار الاسد. یہ ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن میری کیلکولیشن تو یہ کہتی ہے کہ شام سے، کیونکہ شام ایک ایسا علاقہ ہے جس سے کبھی بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کو کوئی ٹھنڈی ہوا آئی نہیں ہے. شام سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے جو ہے وہ حضرت ہاشم کا ذکر کیا تھا، ان کے جو دشمن تھے ان کو بھی شام میں ہی پناہ ملی تھی. رسالت مآب کے گھر کے ہر دشمن کو شام میں ہی پناہ ملی ہے. شام نے رسالت مآب کے دشمنوں کی آبیاری بہت کی ہے، ایسے ہے، ٹھیک ہے، شام کی زمین میں یہ ہے. تو یہ بہرحال پھر اس کی ایک اور نشانی جو بڑی اہم ہوگی وہ جو ہے نا وہ لیک تبریس یعنی بحیرہ تبریہ کا خشک ہو جانا، سی آف گلیلی. یعنی یہ ہے کہ بحیرہ تبریہ میں جتنا پانی تھا اس وقت اس کا جو جتنا پانی کسی دور میں ہوا کرتا تھا اس وقت اس کا 25% پانی رہ گیا، 25%. اور یہودی بھی اسی کا انتظار کریں کہ یہ خشک ہو تو جو ہے وہ دجال ظاہر ہو. صحیح. یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کا تعلق ہے، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آنا ہے دجال نے، ایسے ہی ہے بالکل سیکوینس، ٹھیک ہے. یہ اسی پھر اسی تبریہ کی جو جھیل ہے لیک آف ٹبریس کے نزدیک سفیانی وہاں پر قتل ہوگا، اور یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے بالکل ابتدائی دن ہوں گے. اب وہ حکومت کتنے سال رہتی ہے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی جو ہے نا فوج میں ایک لشکر جو ہے وہ ترکوں سے لڑنے کے لیے بھیجا جائے گا. اب ترک کون؟ ترکوں میں کانسٹینٹینوپل کا بار بار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. تو کانسٹینٹینوپل میں کوئی نہ کوئی خاص چیز تو ہوگی نا، بڑے بڑے صحابی وہاں جاتے رہے، اس کی جو ہے نا اس کی فتح کی بشارتیں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. جناب ابو ایوب انصاری جو میزبان رسالت ہیں وہ وہاں کانسٹینٹینوپل میں دفن ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ اصل میں اس کے اوپر کچھ ایسے لوگ یعنی کرد ہو سکتے ہیں یا کچھ ایسے ہوں گے جو وہاں پہ ان کے خلاف کریں گے. پھر میں نے آپ کو کہا کہ جو ہے نا وہ لشکر ایک آئے گا 80 جھنڈوں والا، وہ کہاں سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوگا؟ وہ کانسٹینٹینوپل کے اوپر سے حملہ آور ہوگا، وہاں سے اس کو تاراج کرتا ہوا اس طرف آئے گا. صحیح ہوگا. تو وہ جو لشکر ہے جو امام مہدی علیہ السلام پھر ترکوں سے، ان ترکوں سے جو کردش ہو سکتے ہیں یا کوئی ہو سکتا ہے ان سے لڑنے کے لیے بھیجے گا. تو پھر وہ شام کی طرف بڑھیں گے اور اسے فتح کریں گے اور تمام قیدیوں کو آزاد کریں گے، اور ان کے جو مالک ہیں ان کو ان کی قیمت ادا کریں گے. یعنی وہ مالک جنہوں نے ان کو غلام بنایا ہوا ہوگا وہ مالک پھر ان کی غلامی کی قیمت بھی ادا کریں گے. یہ نعیم بن حماد نے، جلال الدین سیوطی نے، عرف الوردی نے اخبار المہدی میں یہ مختلف لوگوں نے اس حدیث کا ذکر کیا ہوا ہے.
اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی ترک بیسیکلی نہ تو تاتار نہ منگول، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ایک اجمال ہے کہ یہ جو رشینز کا ایک گروہ جو ٹرکش، یہ جو ایسٹرن یورپ سے رشیا کی طرف ہے، یہ بھی تو انہی کا ایک ہے نا، منگولین سے آگے کا، تو ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں. جس میں ایک اور ہے کہ جہاں پہ خراسان کے ساتھ ایک بڑا ملک مسلمانوں کی مدد کرے گا، شیخ عمران حسین کے مطابق جو ہے، جو ان کی ریسرچ ہے، تو ان کی ریسرچ میں بھی یہ ایسا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ رشیا جو ہے نا وہ مسلمانوں کی مدد کرے. تو رشیا مسلمانوں کا مددگار ملک بنتا ہوا نظر آئے گا. تو پھر جب یہ اس قسم کی یلغار ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ روس مسلمانوں کے مددگاروں کے طور پہ کھڑا ہوگا. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ ہم تو صرف مفروضے کی بات کرتے ہیں. نعیم بن حماد نے جو ہے ایک اور روایت جو ہے کتاب الفتن میں لکھی ہوئی ہے کہ تم اور رومی ایک جنگ بندی کا معاہدہ کرو گے اور پھر تم مل کر ترکوں کے خلاف کرمان پر حملہ کرو گے اور اللہ تمہارے لیے فتح عطا کرے گا. ایران کے اوپر بھی اس قسم کی چیزیں، کرمان کے علاقے میں حملہ ہوگا اور وہاں پر بھی یعنی وہاں پہ بھی دشمن کی طاقتیں جو ہے نا وہ قابض ہوں گی، یعنی وہاں پہ یہودیوں کی اور آبادی کا ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تمہیں فتح دے گا. رومن کے ساتھ یعنی رومیوں میں بھی وہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو ان کے اندر سے بھی جو پہلے لڑ رہے ہوں گے ان سے بھی لوگ مسلمان ہوں گے. جیسے چنگیز خان کی اولاد میں سے اللہ نے جو ہے مسلمان دیے تھے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو ان کی اولاد میں سے بھی اللہ بدلے گا جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے. یعنی ترکی کی فتح جو ہے وہ آرمگیڈون کے بعد ہوگی. جو ترکی کی فتح جو ہے نا وہ ہوگی، پھر رومیوں کے ساتھ صلح 10 سال چلے گی، اور پھر جو 10 سال کے بعد جو ہے نا وہ 2 بڑی یلغاریں ہوں گی. وہ پھر وہ دوبارہ کانسٹنٹینوپل کے پاس سے گزریں گے اور کانسٹنٹینوپل پہ قبضہ کریں گے. پہلی جو ہے نا اس میں آذربائیجان کا بھی ذکر ہے. یہ آذربائیجان، خراسان، میں نے کہا نا کہ یہ علاقے جو ہے نا یہ بہت اہم علاقے ہیں، تو یہ ان میں بھی ہے. اب ایک اور چیز ہے جس میں نعیم بن حماد نے ہی کتاب الفتن میں ایک حدیث کا ذکر کیا ہوا ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قائم اسی گھر میں قیام فرمایا جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے. اسی گھر میں قیام فرمایا جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے. ابراہیم علیہ السلام کا گھر کون سا ہے؟ مسجد سیلا کوفہ میں، اور وہ مسجد سیلا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بنے گا. اور مسجد سیلا کوئی عام سی جگہ نہیں ہے. مسجد سیلا وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام ائمہ طاہرین نے، حضرت خضر نے، حضرت ابراہیم نے زندگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے وہ بعد میں جب مسلمانوں کے پاس یہ علاقے آئے تو پھر ان کے گھر کو مسجد بنا دیا گیا، مسجد سیلا کے نام سے. اسی جگہ پہ حضرت خضر علیہ السلام کے مصلی ہے، اسی جگہ پہ امام جعفر صادق کا مصلی ہے، اسی جگہ پہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی ہے، اسی جگہ پہ جو ہے بہت سارے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے. وہ ایک بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑی جگہ اور بڑی شاندار جگہ ہے. تو یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ میرے قائم اس گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اولاد بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. پھر جو ہے پھر ایک اور صلح کا ذکر ہے کہ یہ صلح جو ہے نا یہ تقریباً ٹوٹ جائے گی، اور پھر یہ صلح جو ہے نا وہ 7 ادواروں کے مشتمل ہوگی. اب یہاں پہ یہ 7 سال کا ذکر بھی ہے، 40 سال کا ذکر بھی ہے. یہ ذکر ہے کہ لمبے عرصے تک چلے گی. تو اس میں یہ ہے ایک لفظ ہے حدیث کا جو مجھے سمجھ نہیں آتا، لوگوں کو سمجھ آ جائے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ زندگی پھر اسی صلح کے درمیان گزر جائے گی. اٹس اے لانگ ڈیوریشن. اب وہ 30 سال ہو سکتا ہے، وہ 40 سال ہو سکتا ہے، وہ 7 سال ہو سکتا ہے، وہ جتنی مالک کی مرضی کر لیں. میں نے اسی لیے پہلے بات کی تھی کہ میں جس دروازے کے ادھر کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا آگے جا کے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس دوران میں کیا کریں گے کہ اسلام کو دوبارہ نشت ثانیہ کریں گے، رینیسنس آف اسلام. یعنی اسلام اپنے بنیادی عقیدوں پہ، بنیادی وہ ریلیجن جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا، وہ ریلیجن جس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکت فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترت اہل بیت. وہ ریلیجن جس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی
اس کے بعد رسالت میں آپ نے جو خطبہ دیا تھا غدیر کا، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس طرف، وہ وہاں پہ اسی چیز کے اوپر آئے گی. یعنی دین اپنی اصل بنیاد کے اوپر واپس آ جائے گا. یعنی جتنا بگاڑ دین میں آیا تھا، وہ فتنہ وضع حدیث ہو، وہ کربلا کا واقعہ ہو، اس سے پہلے کے واقعات ہوں، اس سے بعد کے واقعات ہوں، یعنی جہاں جہاں بادشاہت نے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا تھا، وہ ساری بنیادیں دوبارہ بنیں گی. نشت ثانیہ کا دور ہوگا، اسلام دوبارہ اپنے رینیسنس پہ آئے گا، بالکل ویسے ہی جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ ایک اور چیز کہ صلیبیوں کے ساتھ پختہ جو ہے وہ صلح ہوگی. اب ایک اور حدیث جو بالکل آخری زمانے کی، ہم اس کو بہت پہلے کی سمجھتے ہیں، یہ اس وقت ہوگی جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہوں گے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دین کی نشت ثانیہ کر چکے ہوں گے. جب دین بالکل اپنے عروج کے اوپر پہنچ جائے گا، پھر اس میں دوبارہ بگاڑ آئے گا. بالکل پھر دوبارہ بگاڑ کیا آئے گا کہ اس رشین، اور دیکھیں نا، دو فورسز نے آپس میں اکٹھے مل کے کام کرنا. ایک کے کمانڈر ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ایک کے کمانڈر ہیں امام مہدی علیہ السلام. یہ جوائنٹ وینچر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جوائنٹ وینچر ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام چونکہ خود موجود ہوں گے، اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں اور بڑھاپے میں تقریریں کریں گے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھائے گئے تو ان کی تو ایج ہے 30 سال، وہ تو بوڑھے ہوئے ہی نہیں. قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ بوڑھے ہوں گے، بڑھاپے میں بھی تقریریں کریں گے. یعنی وہ سارا وقت گزر جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، ان کی سن مبارک بڑھنا شروع ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام بوڑھے ہوں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا سے پردہ کر جائیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو پھر جو ہے یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی دوبارہ رفٹ ہوگی. صحیح. اس حدیث کے بارے میں جو ہے وہ آخری دور کی حدیث ہے، لوگ ان کو بڑی پہلے کی سمجھتے ہیں، وہ بالکل آخری دور کی، جب یہ سارا کچھ ہو چکا ہوگا اس کے بعد پھر جو ہے وہ تم مل کے اس دشمن سے جنگ کرو گے جو ہے وہ، تو اس کی حدیث کے لفظ ہیں رسالت میں آپ کے، تم رومیوں سے ایک پختہ صلح کرو گے اور پھر تم ان سے مل کر اس دشمن سے جنگ کرو گے جو تم سب پہ حملہ آور ہوگا، یعنی دجال. جب یہ سارا معاملہ ہوگا پھر تم ایسی زمین پہ اترو گے جہاں پر جو ٹیلوں سے گھری ہوئی ہوگی. اب یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہوں گے. اب ان کی تعلیمات میں پھر بگاڑ آئے گا. پھر جب ان کی جو ہے وہ تعلیمات میں بگاڑ آئے گا تو ایک رومی سپاہی ایک صلیب اٹھا کے کہے گا کہ یہ جو فتح ملی ہے یہ صلیب کی ہے، اور مسلمان کہیں گے کہ یہ جو فتح ہے یہ اللہ کی ہے. اور پھر جو ہے وہ ایک اور کروسیڈ ہوگی، آپس میں یہ فوج لڑے گی. صحیح. اس کے بعد قیامت ہے. یہ قیامت سے بالکل پہلے کی نشانی ہے. پھر جو ہے وہ جب وہ ایک مسلمان شخص اٹھے گا، وہ صلیب توڑ دے گا اور اس شخص کو قتل کر دے گا. پھر دونوں لوگ جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لیں گے، معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور سخت جنگ چھڑ جائے گی. ابو داؤد، مسند احمد ابن حنبل، ابن ماجہ اور طبرانی، شورانی، شعب الایمان، اس نے اس کے اوپر ذکر کیا ہوا. یہ بالکل آخری دور کی حدیث ہے، جب بالکل دوبارہ جو ہے وہ ایک اس کے بعد قیامت آ جائے گی، کیونکہ امام مہدی آ چکے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے جب دوبارہ، ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو ہے نا ملمت الکبریٰ کی یہ جو جنگ ہوگی، اس کے بعد پھر آرمگیڈون کی جنگ ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایک سخت آندھی چلنا شروع ہوگی جو 4 دن تک جاری رہے گی. 4 دن ایک سخت قیامت کی نشانیاں پھر اس کے بعد شروع ہوں گی. یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آرمگیڈون، اس کے بعد اب قیامت کی نشانیاں شروع ہوں گی. تو ایک سرخ آندھی شروع ہوگی. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، اس کی تلخیص کر کے چھوٹی کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ سرخ آندھی جو ہے وہ پھر دشمن اور مسلمان ایک دوسرے کے مقابلے پہ فوجیں جمع کریں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ رومی ہوں گے، وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے. یعنی وہاں سے پھر وہ جنگ کی کیفیت جو ہے وہ، اس میں بہت سارے لشکروں کا ذکر ہے، یہ لمبی ہو جائے گی، کہ مسلمانوں کا ایک دستہ فتح کیے بغیر واپس نہ آنے کی نیت سے نکلے گا، لیکن دن بھر کی جنگ کے بعد فیصلہ کرنے کے بعد دونوں لشکر پیچھے ہوں گے اور دونوں کا بہت نقصان ہو چکا ہوگا. یعنی پھر اس کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا چکے ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام تشریف لے جا چکے ہوں گے، یا امام مہدی علیہ السلام ظاہر دوبارہ غیبت میں چلے جائیں گے. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے، حجت خدا کے بغیر
دنیا کا وجود ممکن نہیں ہے. یعنی دنیا پہ کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی ولی اگر موجود نہیں ہے نا تو دنیا چل نہیں سکتی. یہ نور کی ایک مجبوری سمجھ لیں اس دنیا کے نظام کی. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیبت میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا نظام بند نہ ہو. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں ہے، ان کی غیبت کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. اگر وہ نہ ہوتے، وہ دنیا میں موجود نہ ہوتے تو یہ دنیا کا نظام بیٹھ جاتا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر یہ امامت کا سسٹم اور یہ جو ہے وہ جو ہے نا صحابہ کرام جو سرکار کے وفادار لوگ ہیں، یہ نور کا تسلسل نہ ہوتا تو دنیا ختم کر دی جاتی. حجت خدا کے بغیر دنیا نہیں چلتی. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، پاک بی بی سیدہ، مولا حسن حسین اور یہ ساری لیگیسی، جیسے میں نے کہا نا 14، تو ان 14 کے ساتھ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے. 14ویں معصوم کا نام امام مہدی ہے. اور اگر دوسری دیکھیں تو سخی سلطان بابو کی کتابوں میں 7 سلطانوں کا ذکر ہے. 7ویں سلطان کا نام امام مہدی ہے. ٹھیک ہے. پہلے سلطان پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا، سخی سلطان بابو کی کتابوں میں ذکر ہے کہ سلطان اول پاک بی بی سیدۃ العالمین اور سلطان ہفتم 7ویں سلطان امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. انہی کے درمیان پوری کائنات کا نظام ہے. اب وہ جا چکے ہوں گے تو اب جنگیں جو ہوں گی وہ پھر یہ جنگ جو ہے وہ لڑتی جائے گی، شہید ہوتے جائیں گے، مسلمان ختم ہوتے جائیں گے. یہ جنگ اتنی سخت ہوگی، حدیث کے لفظ سمجھیے، یہ جنگ اتنی سخت ہوگی کہ آسمان پہ اگر کوئی پرندہ اس جنگ کے اوپر سے گزرے گا تو وہ جل کے مر جائے گا. اب اس کی سمجھیے، یہ جل کے مر جائے گا کیوں ہوگا؟ ایٹمی حملہ. جب یہ ایک ایٹم بم ایک دوسرے پہ چل رہے ہوں گے دنیا میں اس وقت، تو پھر یہ مطلب اس جنگ میں جو ہے نا، یا اس جنگ میں کوئی ایسی ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ ایسی ہوگی جس میں تلواروں کا استعمال ہو سکتا ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ہے ختم ہو پھر دوبارہ آ جائے. کیونکہ یہ کرونالوجی تو ہم اپنے عقل فہم سے سیٹ کر سکتے ہیں نا. تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی عام آدمی کا نہیں. آپ نے کہا تھا کہ اس جنگ کے میدان کے اوپر سے جو پرندہ گزرے گا وہ لڑائی کی شدت کے سبب مار کے نیچے گر پڑے گا. تو لڑائی کی شدت کیا ہوگی؟ کوئی آگ، کوئی ایسی کوئی چیز ہوگی نا اس میں جس کی وجہ سے وہ پرندے مار مار کے گریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر رسالت مآب کا فرمان ہے کہ وہ دونوں لشکر آپس میں اس طرح لڑیں گے کہ ہر 100 میں سے صرف ایک بندہ، یعنی 99% فوج ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایسی حالت میں مسلمان ہوں گے کہ انہیں اس سے بھی زیادہ سخت خبریں سننے کو ملیں گی. اب بس یہ 5-7 منٹ میں ختم کروں، ویسے تو ابھی بہت لمبا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں ہوں گی اور اس کے بعد آگے چیزیں ہوں گی. یہ حدیث میں بہت ساری چیزیں ہیں. پھر جو ہے نا اس سے آگے جو ہے وہ ایک اور طرح اسی جنگ کی ایک حدیث کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آ کے کہیں گے کہ ہم تم سے دوبارہ صلح کرتے ہیں تو تم ہمارے قیدی واپس کر. وہ لوگ جو تم سے آگے ملے ہیں، یعنی ان لوگوں میں جو مسلمان ہو کے مسلمانوں میں آگے ملے ہوں گے، ان کو وہ کہیں گے کہ ہمیں واپس کر دو. تو یہ جو ہے مسلمان کہیں گے کہ ہم نے واپس نہیں کرنا کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں. یہ آگے کی بات ہے اس میں. لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی ہے. اس میں ایک اور اسی طرح کی حدیث کا ایک ذکر ہے، یعنی 2 حدیثیں اصل میں کنفیوز اس لیے بعض اوقات ہو جاتی ہیں کہ اس جنگ کا اسی طرح کی ایک شدت ہوگی کہ جنگ لڑے ہوں گے اور وہ سونے کے پہاڑ کے اوپر والی جنگ ہے جس میں سے بھی ہر 100 میں سے ایک بندہ مارا جائے گا. اور پھر اسی دوران حدیث کا ایک جملہ ہے کہ جب وہ جنگ کر رہے ہوں گے وہاں پہ ہو سکتا ہے وہ سونے کے پہاڑ پہ بھی ایٹمی جنگ ہی ہو. ٹھیک ہے. وہاں پر بھی جو ہے نا وہ دھماکے ایسے ہی ہو رہے ہوں. تو پھر وہاں پہ ایک اور حدیث کا ذمہ ہے، یعنی 2 حدیثیں ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن چونکہ ایک جیسی لگتی ہیں تو اس لیے اس میں یہ ہے کہ پھر اس میں مسلمانوں کو ایک بری خبر ملے گی اور وہ خبر ہوگی کہ دجال تمہارے گھروں میں تمہاری اولاد کے درمیان ظاہر ہو گیا ہے اور وہ تمہاری اولاد کو قتل کر رہا ہے. تو پھر یہ جو ہے نا وہ 10 گھوڑ سوار جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ رسالت مآب کے 10 گھوڑ سوار آگے بھیجے جائیں گے. صحیح مسلم کی کتاب الفتن کی حدیث میں یہ دوسری حصہ ہے کہ آپ 10 گھوڑ سوار کو بھیجیں گے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان 10 گھوڑ سواروں کے نام ان کے باپوں کے نام کے سمیت جانتا ہوں اور وہ اس روئے زمین کے 10 بہترین لوگ ہوں گے. یہ اس کے بعد پھر یہ مطلب 2-3 چیزیں اصل میں نا آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. ہم اس کرونالوجی کو مکس کر جاتے ہیں جب کیونکہ 2 ایک طرح کی چیزیں ہیں، مختلف واقعات مختلف دور میں ریپیٹیڈلی ہیں.
اب پھر اسی میں ایک اور چیز ہے کہ جب وہ جنگ ہے نا، جب یہ آخری جنگ ہے، آرمگیڈون کی جنگ ہے، اس میں ایک اور حدیث ہے بہت ہی اہم. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی میرے قائم کی جو فوج ہے اس کے میں جو لوگ ہوں گے اس میں سے اس آرمگیڈون میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ جو اس جنگ سے بھاگ جائیں گے، وہ دنیا کے سب سے کم تر اور مطلب رذیل ترین لوگ ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو اس میں جو ہے اس کے بلکہ جملہ ہے کہ 1/3 لوگ، 1/3 حصہ بھاگ جائے گا اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. یہ رسالت مآب کے فرمان ہے. پھر دوسرا ہے کہ 1/3 حصہ وہ ہے جو شہید ہو جائے گا اور وہ افضل الشہداء ہوں گے. اور تیسرا حصہ ہوگا جو غالب آئے گا اور پھر کبھی وہ مغلوب نہیں ہوں گے. اس کے بعد وہ قسطنطنیہ کو بغیر لڑائی کے اللہ کے ذکر اور تکبیر کے ساتھ فتح کریں گے. یعنی قسطنطنیہ کی لڑائی ہو چکی ہوگی، دوبارہ ان کے پاس جائے گا. پھر اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ خراسان کی جنگ ہے، خراسان کا گروہ سیاہ امامے والے وہ مسلسل آگے بڑھتے جائیں گے اور زمین کو اپنے قدموں کو روندتے ہوئے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کو پہنچیں گے. یہ عظیم جنگ جسے آرمگیڈون کہا جاتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ جنگ جب عظیم جنگ ہوگی تو عربوں کا ایک لشکر جو ہے وہ غیر عربوں میں سے ایک لشکر کو اٹھائے گا جو سواریوں اور ہتھیاروں سے عربوں سے بہتر ہوگا. اللہ انہی کی مدد سے دین کو سر بلند کرے گا. یعنی وہ عرب نہیں ہوں گے، وہ غیر عرب ہوں گے. اللہ غیر عربوں کا ایک لشکر، خراسان سے غیر عرب نکلیں گے، عرب نہیں نکلیں گے. عرب کی تباہی ہو چکی ہوگی. پھر یہ اردن اور اسرائیل کے بارے میں کہ ایک حدیث ہے، تم کافروں سے جنگ کرتے رہو گے یہاں تک کہ تمہاری باقیات دریائے اردن کے کنارے ہوں گی. یعنی مشرقی اور مغرب کی جانب سے. اسرائیل کے ایسٹ میں کون سا ملک ہے؟ اردن. پھر ایک سرکار نے کہا تھا کہ میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا؟ انہوں نے کہا بیت المقدس کے ارد گرد اس جنگ کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے معاملات ہوں گے. پھر اس میں جو ہے نا اہل خراسان کی بیت المقدس کو فتح کریں گے اور وہاں اپنے جھنڈے گاڑیں گے اور آخر کار یہ خطہ یعنی بیت المقدس امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ چونکہ میں نے حدیثوں کی تھوڑی سی کرنالوجی آگے پیچھے کی، یعنی میں نے وہ بھی بتایا جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد ہوگا اور اس سے ملتا جلتا کہ وہ کیا ہے. پھر یورپ کی فتح کا بھی ایک ذکر ہے کہ کسی شہر کے پاس یہ لشکر کسی شہر کے پاس سے نہیں گزریں گے مگر اس کو فتح کر لیں گے، صرف تکبیر، ذکر اور تلوار چلائے بغیر. اور پھر یہ جو ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے قسطنطنیہ میں آئیں گے، کانسٹنٹینوپل یعنی استنبول، اور پھر وہاں سے اسلامی شریعت کا نفاذ کریں گے. اس سے پہلے ترکی کا قبضہ ہو چکا ہوگا، ترکی یورپ کے قبضے میں آ چکا ہوگا. اس کے بعد امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس قبضے کو چھڑائیں گے اور وہاں سے اپنے نظام کو رائج کریں گے. اسی طرح بنو اسحاق کے 70,000 کے لشکر کا ذکر ہے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الفتن کی حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 افراد قسطنطنیہ پہ حملہ نہ کر دیں. اور جب وہاں پہنچیں گے تو شہر کے گرد خیمہ زن ہوں گے اور وہ کسی قسم کا ہتھیار نہیں استعمال کریں گے، نہ کوئی تیر چلائیں گے نہ کوئی تلوار چلائیں گے. وہ جب لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو سمندر کی طرف جو شہر کی دیواریں ہوں گی وہ گر جائیں گی، پھر اس کا دوسرا حصہ بھی گر جائے گا تو پورا شہر ان کے لیے خالی ہو جائے گا اور وہ اندر داخل ہوں گے اور مال غنیمت تقسیم کریں گے. مسلم کی روایت ہے. صحیح. یہ کانسٹنٹینوپل کی فتح بغیر ہتھیاروں کے، یہ نعیم بن حماد ابن مسعود ان سب نے بغیر ہتھیاروں کی ہوگی، وہ اللہ کے نور کی فتح ہوگی بیسیکلی. یہ ایک اور ہے کہ اللہ قسطنطنیہ کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے فتح کروائے گا جو اللہ کے ولی ہوں گے. اللہ انہیں موت، بیماری اور وباؤں سے محفوظ رکھے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے اور ان میں نازل ہوں گے اور وہ دجال کے خلاف اسی لشکر کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے. اب یہ جو موقع ہے یہ وہی ہے. تابوت سکینہ کا بھی اس میں ایک ذکر آتا ہے، آرک آف کووننٹ کا. اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی. یہودی آرک آف کووننٹ کو تلاش کریں. آرک آف کووننٹ امام مہدی کے پاس ہوگی، ان کے پاس ہوگی بھی نہیں. مشرق کے لوگ بیت المقدس جو ہے وہ فتح کریں گے اور اس کے 6 سال کے بعد، یعنی بیت المقدس کے اوپر اس وقت عملاً قبضہ ہی ہے نا، تو یہ سارا اسی طرف ہے. یہ
دجال کی یہ خبریں جو ہے کانسٹنٹینوپل کا یہ سارا ذکر ہے، اس زمانے کے بہترین گھوڑ سواروں کا ذکر ہے۔ کانسٹنٹینوپل جو فتح کرنے والے یہودی اور مغرب کی یورپ کی فوج کے کانسٹنٹینوپل جو ہے ابو اسحاق قسطنطنیہ فتح کریں گے، بنو اسحاق کے لوگ۔ تب یورپ کیا ہے؟ بلغاریہ، یونان، سربیا، بوسنیا، کروشیا، آسٹریا، یہ سارے اٹلی وغیرہ یہ اسی طرف آئیں گے اور یہ سارے علاقوں کو فتح کریں گے۔ یہ ایک بہت لمبا جو ہے نا بیٹا یہ ایک ٹاپک ہے، یہ اس کو بات کرتے جائیں نا تو یہ بہت زیادہ کہ یعنی دنیا میں ایک اور حدیث ہے مجھے یاد آ گئی، میں نے کچھ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں جس میں ابن حبان، ترمذی، ابو یعلا، طبرانی، حاکم، مستدرک ابی حاکم میں یہ سارا کچھ ہے کہ اگر دنیا میں ایک بھی دن، دنیا کے ختم کرنے میں ایک بھی دن باقی رہ جائے تو اللہ اسے بڑھا دے گا، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے، میری اولاد میں سے ایک قائم، یعنی ایک مہدی علیہ السلام حکومت سنبھالے اور وہ قسطنطنیہ، جبل دیلم یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، کوہستانی علاقہ ہے، اس کو فتح کرے گا۔ پھر نافع ابن عتبہ سے مروی ہے کہ تم عرب پہ حملہ کرو گے، تم فارس پہ حملہ کرو گے، تم روم پہ حملہ کرو گے، تم دجال سے لڑو گے اور اللہ تمہیں چاروں پہ غلبہ اور فتح دے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک چیز سمجھیے، میں بار بار ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام ریپلیکا ہیں، انرجی ہیں، نور ہیں، اولاد ہیں، خون ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کو سمجھیے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ کیا ہے۔ ہر ہاری ساری اٹھتا ہے تو میں امام مہدی ہوں۔ امام مہدی کوئی عام سی پرسنالٹی کا نام ہے، امام مہدی کوئی ایسا ہی ہے کہ جو کسی کو کوئی آئے گا تو وہ کپڑے پہنے گا تو آ جائے گا۔ میں بھی، میرا بیٹا یہ بڑا ٹچی پوائنٹ ہے، مجھے پھر نا اندر سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء کی اولاد ہے، رسالت مآب کا گھر ہے، ہم جو ہے نا کبھی کسی کو گھسا دیتے ہیں، کبھی غلام احمد قادیانی آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، میں امام مہدی ہوں۔ امام مہدی کو سمجھے وہ کون ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے امام مہدی علیہ السلام ہے کون اور کب آئیں گے، آرماگیڈون کے ساتھ ان کا کیا کنیکشن ہے، 313 کے ساتھ ان کا کیا کنیکشن ہے، جو سیکوینس آ رہا ہے ملحمۃ الکبریٰ کا، وہ ساری باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، دجال کے خروج اور آرماگیڈون پر بات کی۔ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسٹے ٹیونڈ۔